جی السلام علیکم۔ میرا چند، میرا مکھن، میری ملائی۔ آج میرے چند، میں اپنے چنوں سے مخاطب ہوں کہ کل میں اپنے چنوں کو ایک پکچر شیئر کی تو لوگوں نے پوچھا آپ گورنر پنجاب صاحب سے ملے۔ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں یہ پہلے گورنر پنجاب صاحب دیکھے ہیں جن کے سٹاف نے بھی ان کی تعریف کی ہے اور میں بھی تعریف کر رہا ہوں۔ گورنر پنجاب عزت مآب والی جناب بلیغ الرحمان صاحب، جو چودھری بلیغ صاحب ہیں، اتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ، سنت رسول ان کے چہرے پہ، اور با اخلاق، اور جس کے ساتھ بات کرتے ہیں ساری توجہ اس کی طرف رکھتے ہیں، اور اتنا خوش اخلاق گورنر میں نے پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھا۔ ایک گورنر خالد مقبول صاحب تھے اور ایک یہ، اور ان کے سٹاف سے میں نے پوچھا، کسی کی بھی تعریف پوچھنی ہے تو ان کے سٹاف سے بندہ پوچھے تو وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھے نمازی گورنر آئے ہیں کہ اذان ہوتی ہے تو گورنر اس کی مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ تو پہلے تو میں آئی سلوٹ یو کہتا ہوں جناب عزت مآب والی جناب گورنر پنجاب چودھری بلیغ الرحمان صاحب کو کہ آپ ایک بہت ہی محبت، اخلاق، پیار بھرے لہجے سے گفتگو کرنے والے انسان پائے گئے۔ دوسرا، حکمرانوں سے اگر انسان نے ملنا ہو تو اس کی بنیاد انسان کی دین ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہمارا تو شعبہ ہی دین سے ریلیٹڈ ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم نے وہاں ویسی باتیں کرنی جا کر، یا عوام سے ریلیٹڈ یا دین سے ریلیٹڈ۔ تو آپ کو پتہ ہے میں عوامی ایشو پہ بھی بولتا ہوں اور دینی ایشو پہ بھی بولتا ہوں۔ تو جتنے میرے چانے یہ بات سن لے، آج یہ ولاگ بنانے کا مقصد ہے کہ میں آپ کو یہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ چند دنوں سے جھوٹوں کی نانیوں سے، جھوٹوں کے نانوں سے، اور جھوٹ کے پلندے لکھنے والوں سے جو 3-4 سال غائب رہے فیس بک سے، ان کو اپنی حکومت میں کوئی ایشو یاد نہیں رہا، نہ غریب کے ساتھ مل کے غریب غربت کے نابجالہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے کا ان کو ٹائم ملا، نہ کیلکولیٹر ان کے پاس رہے کہ چیز اتنے سے پہنچ گئی۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اس پاکستان میں جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنی پارٹی کو کہندے نے جی یہ دودھ چناتا ہے، بس نیلے تے دہلا وجہ ہے، جنوں ویکھو وہ اپنی پارٹی دی تعریف کردا ہے۔ مذہبی پارٹیاں اپنی پارٹی دی تعریف کردیاں، سیاسی پارٹیاں اپنی سیاسی پارٹی دی تعریف کردیاں۔ میں سارے انہوں پوچھنا چاہنا ہے کہ جنہاں نے فیس بک تے ہڑتال لیاندی سی کہ جی اس حکومت نے آندیاں جناب میاں شہباز شریف صاحب نے، جناب انہوں نے آندیاں جی اتحادی حکومت نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، جناب جی زرداری صاحب نے، سب نے جناب جی قرآن مجید دی تعلیم جڑی سکولاں عام کیتی سی وہ ختم کرتی۔ پہلے تے جناب میں گورنر صاحب دے کہن دے مطابق جو انہوں نے مینوں دسیا ہے وہ اللہ جاندا تے وہ جانن، انہوں نے کہا کہ پاکستان بنانے کے لیے بورڈ بنایا۔ جب میں وفاقی وزیر تعلیم تھا نواز شریف صاحب کے دور میں، تو جماعت اسلامی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، یہ 5 لوگوں پہ مشتمل 5 لوگوں کی کمیٹی بنی، 4 مختلف مسالک کی اور 5واں جماعت اسلامی کی، اور اس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ہمیں ترجمہ دے جو متفقہ ہو تو ہم پورے پاکستان کے سکولوں میں لانچ کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ سن لے کہ یہ کام کس نے شروع کیا۔ یہ چودھری بلیغ الرحمان صاحب اس ٹائم وفاقی وزیر تعلیم تھے۔ نمبر 2، انہوں نے بولا کہ اب بھی ہم نے کسی نوٹیفیکیشن نہیں کیا، کسی یونیورسٹی، کسی کالج سے قرآن مجید کی تعلیم ختم نہیں کی۔ یہ سب جھوٹوں کی نانیاں، دن رات یو ٹرن کے بادشاہ، یو ٹرن کے ماہر، دن رات انہوں کا کام ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں تے خدا دی لعنت ہوندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق وہ ہے جو وعدہ کر کے مکر جائے، امانت اس کے پاس ہو تو وعدہ جی امانت میں خیانت کرے، اور جب بھی بات کرے تو وہ جھوٹ کرتا ہے۔ تو یہ منافق لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، جھوٹ پھیلانے والی۔ آپ تحقیق کر لیا کریں اللہ کے لیے۔ یہ فیس بک پہ جو بات آپ شیئر کرتے ہیں، شیئر کرنے والے کو بھی اللہ نے پوچھنا ہے کہ تم نے تصدیق ہی نہیں کی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر جھوٹا خبر لے کر آئے تو تم اس کی تصدیق کر لو اپنے مسلمان بھائی سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کس کی بھی ہو، اگر خان صاحب کی حکومت ہو تو اگر اس میں قرآن مجید نبی اللہ کوئی تعلیم عام کی جائے تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اگر نون لیگ نے کیا تو بہت اچھا ہے، اگر پیپل پارٹی نے کیا تو بہت اچھا ہے۔ بھائی جو بھی پارٹی کوئی اچھا کام کرتی ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی فیس بک دے اتے کسی دے ایمان نہ کھیلیے۔ کیا نون لیگ کا قرآن مجید پہ ایمان نہیں ہے؟ میں قرآن ہاتھ لے کے سامنے تاڑے قرآن مجید ہے،
یہ قرآن مجید پکڑ کے کہتا ہوں. میں نے جب گورنر پنجاب صاحب سے عزت مآب عالی جناب چودھری بلیور رحمان صاحب سے ملاقات کی گورنر ہاؤس میں لاہور میں، میرے ساتھ چودھری حمزہ کرامت صاحب تھے، میرے ساتھ جناب میر یاسر جوسن صاحب تھے، میرے ساتھ اور جتنے دوست تھے، ہم سب نے بڑے دوست وہاں بیٹھے تھے، سبھی نے اپنی اپنی باتیں کی. ہم نے وہاں صرف قرآن سے ریلیٹڈ بات کی. سب سے ایک یک نکتی جنڈے پہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے انفارمیشن دے، تو انہوں نے بولا میں آپ کو ویسے بھی واٹس اپ کر دوں گا اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ حکومت پاکستان یا پنجاب حکومت کسی نے بھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا قرآن مجید کی تعلیم ختم کرنے کا. لہٰ بات یہ جو شور ڈالتے کہ ہم نے یونیورسٹیوں کالجوں میں کی ہے نوٹیفیکیشن یہ پہلی حکومت کا جناب کارنامہ تھا. انہوں نے بولا ہزاروں سکولوں میں ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا، قرآن مجید بات ترجمہ پڑھایا جائے اور قرآن مجید کی تعلیم ناظرہ دی جائے. تو میں سارے اپنے چنوں سے کہوں گا اپنی اپنی پارٹی میں رہیں، اپنی اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں، مگر خدا کے لیے آپ کسی کے ایمان سے نہ کھیلیں، کسی کے اسلام سے نہ کھیلیں. آپ اپنا اپنا کارڈ یوز کریں، نہ پاکستان کی سالمیت سے کھیلیں، نہ پاکستان کے وفاق سے کھیلیں، نہ یکجہتی سے کھیلیں. میں سبھی اپنے چند اپنے مکھن ملائیوں کو یہ اس لیے پیغام دیا ہے کہ میرا گورنر پنجاب صاحب سے ملنے کا یہی مقصد تھا. اور پہلے گورنر پنجاب جو چودھری محمد سرور صاحب سے میں ملا، اس کے لیے بھی میں غریبوں کے لیے جو واٹر فلٹر پلانٹ کے وہ کام کرتے ہیں تو اس لیے ملا تھا کہ آپ غریبوں کے لیے فلٹر پلانٹ لگاتے ہیں، تو جہاں جہاں ہم نشاندہی کریں تو آپ وہاں بھی فلٹر پلانٹ لگائیں. غریبوں کو ضرورت ہے اچھے پانی کی، صاف پانی کی. اس لیے میں سارے اپنے چنوں کو کہوں گا اپنی اپنی پارٹی میں رہیں، مگر خدا کے لیے جھوٹ مت پھیلائیں. بہت شکریہ میرا چند. اے دلو ہوا اقرب للتقوی، انصاف کرو، انصاف تمہیں تقوی کے قریب لے جائے گا. اس لیے جھوٹ نہ بولو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی اور سیدھی بات کرو. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد.